الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ہم نے وہ آیات ذکر کی تھیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس شخص کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ جو کہہ رہا ہے یا جو کر رہا ہے وہ مکفر ہے، وہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں جو ہے اسلام کے احکام جاری ہوں گے ظاہری طور، رہا آخرت میں تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اس کی دلیل قرآن اور سنت سے ہم نے کہی تھی اور اقوال اہل علم سے۔ قرآن کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورۃ اسراء کی آیت نمبر 15۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں، تو گو کہ رسول بھیجنے کے بعد عذاب ہوگا۔ رسول بھیجنا یہ اتمام حجت ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، سورۃ قصص آیت نمبر 59۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان میں ایک رسول نہ بھیجے یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے، اور وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس صورت میں کہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ ظالم ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 165 میں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسول جو ہیں یہ کیا ہے، یہ بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے بھیجنے کے بعد، یعنی رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4، اور اسی طرح سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور اسی طرح سے وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل إلينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، سورہ انعام آیت نمبر 155 اور 57۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اللہ رب العالمین عذاب تب کریں گے جب حجت پوری ہو۔ اتمام حجت سے پہلے اللہ رب العالمین کسی کو عذاب نہیں کریں گے، اتمام حجت کے بعد ہی اللہ رب العالمین عذاب کریں گے۔ رہی احادیث سے دلیل اس بات کی تو صحیح مسلم کے اندر ہے حدیث، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ،
اس امت میں سے نہیں سنے گا میرے بعد کوئی بھی، یعنی امت دعویٰ میں سے جو بھی سنے گا، چاہے یہودی ہو یا نصرانی، ثم یموت، اور پھر وہ مر گیا، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور اس نے ایمان نہیں لایا اس چیز پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا، الا کان من اصحاب النار، مگر یہ اصحاب نار میں سے ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی شخص سنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی میں سے ہوگا، وہ اصحاب جہنم میں سے ہوگا، وہ اصحاب جہنم میں سے ہوگا۔ اسی طرح سے اہل علم کا کلام ہے، ابن قدامہ مغنی کے اندر فرماتے ہیں فَإِن كَانَ مِمَّن لَا يَعْرِفُ الْوُجُوبَ، اگر کوئی شخص ان لوگوں میں سے ہے جو وجوب کو نہیں پہچانتا، یعنی اس کو واجب کا پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز جو ہے وہ فرض ہے، وہ جانتا ہی نہیں۔ مثلا کوئی جو ہے وہ کیا ہے، وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، یہاں ایسی جگہ پہ پلا ہے جو دارالاسلام نہیں ہے، یا کسی دور دراز کسی دیہات میں رہتا ہو، شہروں سے دور رہتا ہو، اہل علم سے دور رہتا ہو، تو ایسے شخص کے کفر کا ہم جو ہے فیصلہ نہیں کریں گے، ایسے شخص کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہے، کیونکہ وہ پہچانتا ہی نہیں وجوب، وہ پہچانتا ہی نہیں کہ فرض کیا ہے اور مستحب کیا ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ رکن کیا ہے، اس کو جو ہے پتہ ہی نہیں، اس وجہ سے وہ کیا ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتاوی کے اندر، انی دائما ومن جالسنی یعلم ذلك منی من اعظم الناس نہیا عن ان ينسب معین الى تکفیر، کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں ہمیشہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں، اور جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو میرے بارے میں معلوم ہے کہ میں اس بات کا بہت ہی سختی کے ساتھ انکار کرتا ہوں کہ کسی معین شخص کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے، کسی معین شخص کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے، یا فسق کی طرف یا معصیت کی طرف، البتہ اس صورت میں کہ جب اس پہ حجت پوری ہو جائے، تو حجت پورا ہونے کے بعد اگر وہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ کافر ہو سکتا ہے، یا وہ فاسق ہو سکتا ہے، یا وہ عاصی ہو سکتا ہے۔ اور میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس امت کی خطاؤں کو معاف کر لیا، اور یہ عام ہے، یہ جو اللہ رب العالمین کا معاف کرنا ہے یہ عام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا جو یہ ہے یہ عام ہے، چاہے یہ خبری مسائل ہوں، قولی مسائل ہوں، چاہے عملی مسائل ہوں، یعنی چاہے یہ اقوال ہوں چاہے یہ اعمال ہوں، تو یہ سب میں عام ہے کہ اس امت کی خطا جو ہے یہ کیا ہے، یہ معاف ہے۔ سلف میں ہمیشہ سے اس میں اختلاف رہا ہے، کیا مسائل عملی اور مسائل خبری ان کے منکر کو کافر ہم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سلف کو ہمیشہ اس میں اختلاف رہا ہے ان مسائل میں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی گواہی نہیں دی کہ کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے، وہ کافر ہے، یا کوئی شخص کیا ہے وہ فاسق ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے عاصی ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا
کہ سلف اور ائمہ سے جو منقول ہے کہ سلف رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کہا ہے کہ فلاں شخص اگر ایسا کرتا ہے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا، اگر فلاں شخص ایسے کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا. اور فلاں شخص ایسے کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا. یہ جو ان کا کہنا تھا یہ حق تھا. البتہ یہاں پر اطلاق اور تعیین میں فرق ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص، کہ اگر کوئی شخص فلاں کام کرتا ہے، وہ فلاں کام کرنے سے کیا ہے، کافر ہو سکتا ہے، تو یہ اطلاق ہے، یہ مطلقاً ہے. اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اگر وہ کافر ہے، تو یہ کہنا کہ فلاں شخص کافر ہے یہ جائز نہیں ہے. جبکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فلاں عمل جو ہے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کافر ہے. گویا کہ اطلاق اور تعین میں فرق کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اور وہ فرماتے ہیں کہ تکفیر جو ہے یہ وعید میں سے ہے. تکفیر جو ہے یہ وعید میں سے ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص کوئی بات جو ہے وہ کہہ دے، لیکن اس کی وہ بات کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی تکذیب کرتی ہو. یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کوئی بات کہہ دے اور وہ بات جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کی تکذیب کرتی ہو اور اس کو معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ آدمی جو ہے نیا نیا مسلمان ہے، یا یہ شخص جو ہے علم سے دور ہے، یا یہ شخص کیا ہے یہ کسی دیہات میں رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، یہ فعل ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس جیسا شخص جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا اس چیز کے انکار کرنے سے جس چیز کا وہ انکار کرتا ہے، یہاں تک کہ اس پہ حجت قائم نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شخص رہتا تو شہر میں ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ ان نصوص کو نہیں سنتا، یہ وہ نصوص انہوں نے نہیں سنے جن کی یہ تکذیب کرتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سنا تو ہے لیکن اس کے پاس وہ ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف ہے، یا اس قسم کی کوئی اور وجہ ہے، یا اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کوئی دوسری اس سے صحیح کوئی نص ہے جو اس کا مقابل کرتا ہے. چاہے وہ مخطئ کیوں نہ ہو. تو وہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ وہ عذرات ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی شخص کو کافر نہیں کہیں گے مطلق تکذیب کی وجہ سے، یہاں تک کہ ہم حجت کو پورا نہ کریں. درر السنیہ صفحہ نمبر 56 جلد نمبر 1، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّكْفِيرُ فَأَنَا أُكَفِّرُ مَنْ عَرَفَ دِينَ الرَّسُولِ. رہی بات تکفیر کی کہ ہم کافر کس کو کہیں کس کو نہیں کہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہم کافر کہیں گے، میں کافر کہتا ہوں ہر اس شخص کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہچانتا ہے، لیکن دین کو پہچاننے کے بعد دین کو گالیاں دیتا ہے. یعنی اس کو پتا ہے کہ یہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، یہ اس کو معلوم ہے، اور یہ معلوم ہونے کے بعد پھر وہ اسی دین کو گالی دیتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو اس دین سے روکتا ہے اور وہ دشمنی کرتا ہے اس شخص سے جو اس دین کو پھیلاتا ہے. تو یہ ہے وہ شخص جس کو میں کافر کہتا ہوں. یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کافر اس شخص کو کہوں گا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو پہچانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ دین ہے، یہی وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے، لیکن یہ پہچاننے کے بعد وہ اللہ کے دین کو گالیاں دیتا ہے، اس دین کو گالیاں دیتا ہے، لوگوں کو اس سے روکتا ہے.
جو شخص اس دین کی تبلیغ کرتا ہے اس شخص کے ساتھ یہ دشمنی کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے یہ کافر ہے. تو گویا کہ یہ وہ عبارات ہیں جو اس بارے میں ہیں جو کشف الشبہات کی شرح میں کہی گئی ہیں کہ ہم کافر کس کو کہیں، کس کو ہم کافر نہ کہیں. اگر ہم کسی شخص کو، کسی ایسے شخص کو جو اسلام سے منسوب ہو، جو شخص اسلام کی طرف منسوب ہے، اسلام کی طرف منسوب اسلام سے نسبت رکھنے والے شخص کو ہم اگر کسی ایسے شخص کو جو اسلام سے منسوب ہے اس کو کفر سے منسوب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں دو بہت بڑے، جس کو آپ کہیں گے دو بہت بڑے محظور ہے، یعنی دو بہت بڑی ممانعتیں ہیں. پہلی بات کہ حکم کے بارے میں اللہ رب العالمین پر جھوٹ، اور دوسرا یہ کہ محکوم علیہ پر بھی ہم بہتان لگا رہے ہیں اس صفت کی وجہ سے جس صفت کو اس نے جو ہے ترک کر دیا ہے. یعنی ہم نے اس ایسے شخص کو کافر کہا جس کو اللہ رب العالمین نے کافر نہیں کہا. گویا کہ یہ ایسا ہوا کہ ہم حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا، کیونکہ تکفیر کا حکم یا تکفیر نہ ہونے کا حکم صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، جیسے کہ حلال اور حرام کرنے کا حکم صرف اللہ رب العالمین کا ہے. اسی طرح سے ہم نے کسی مسلمان کو کسی ایسے وصف سے متصف کیا جو کہ جس میں تضاد ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے حالانکہ وہ اس سے بری ہے. ہم نے اگر کسی کو کافر کہا اور وہ اس سے بری ہو، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان ہے کہ جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدهما، کہ جب آدمی کسی بھائی کو، اپنی کسی بھائی کو کافر کہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کا مستحق ٹھہرا، یا تو جو کہتا ہے یا کہ جس کو کہا گیا. ایک روایت میں ہے ان کان کما قال، اگر وہ ایسا ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے تو پھر بات ہے وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، ورنہ یہ کفر جو ہے اسی پہ لوٹے گا، یعنی یہ خود کافر ہوگا. گویا کہ کسی اور کو کافر کہنے والا خود کافر ہوگا اگر اس کے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے یہ دونوں حدیثیں جو ہے صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے ابو ذر کی رضی اللہ عنہ. ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، کہ جس نے کسی شخص کو پکارا اے کافر، اے کافر کہہ کر، او قال عدو اللہ، یا اس سے کہا اے اللہ کے دشمن، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور وہ شخص ایسا نہ ہو، یعنی وہ شخص ایسا نہیں، اس نے تو اس سے کہا اے کافر، اس نے تو اسے کہا اے اللہ کے دشمن، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، تو
یہ جو ہے اسی پہ لوٹتا ہے، یعنی یہ اسی پہ یہ جو ہے پکار لوٹے گی، یہ فتویٰ جو ہے اسی پہ لوٹے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب الایمان، باب بیان حال ایمان من راغب عن ابیہ وہو یعلم۔ تو گویا کہ کسی کو کافر کہنے میں بہت ہی احتیاط برتنا لازم ہے ہم پر، کیونکہ اگر ہم نے کسی کو کہا ہے کافر اور وہ کافر نہ ہو تو پھر وہ ہم پہ لوٹے گا۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، وہ اللہ کا دشمن نہ ہو تو پھر وہ ہم پہ لوٹے گا۔ ابو داؤد، احمد کے اندر حدیث موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، الکبریاء ردائی، کبریائی جو ہے میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما، جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ حدیث امام احمد نے اور ابو داؤد نے روایت کی ہے، اور یہ ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو واجب یہ ہے کہ تکفیر کا حکم لگانے سے پہلے آدمی دو چیزیں دیکھے۔ پہلی چیز کہ قرآن کریم کی دلیل، سنت مطہرہ کی دلیل، قرآن کریم کی دلیل، سنت مطہرہ کی دلیل کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے، یہ کافر بنا دینے والی ہے۔ یعنی جس چیز کو قرآن کریم نے کافر کہا، جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا، اسی کو ہم جو ہے کیا کہیں، کافر کہیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنے والے نہ بن جائیں، تاکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے نہ بن جائیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے، کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے، کفر کا حکم لگانے سے پہلے ایک تو ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کی دلیل ہو اس پر، اور سنت مطہرہ کی اس پہ دلیل ہو، اور دوسرا جو یہ ہے کہ اس معین شخص پر یہ چشمہ ہوتی ہو، کیونکہ شروط تکفیر اس کے بارے میں پوری ہو چکی ہوں، اور موانع جو ہیں وہ کیا ہو، وہ نہیں پائی جاتی ہوں۔ یعنی شروط تکفیر میں سے اتمام حجت بھی ہے، اتمام حجت بھی شروط تکفیر میں سے ہے۔ یعنی کسی شخص پہ اگر ہم کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو اس پہ شروط تکفیر پوری ہونی چاہیے، اور پھر کوئی موانع نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اس تک اسلام نہیں پہنچا، یا وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہو، یا اس تک وہ دلائل نہیں پہنچے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اہم شروط میں سے یہ ہے کہ جس پہ آپ فتویٰ لگاتے ہیں وہ اس کی مخالفت کو جاننے والا ہو، وہ جانتا ہو۔ جیسے کہ شیخ الاسلام نے پہلے بیان فرمایا کہ شخص کیا ہے، وہ دین کو جانتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جانتا ہے، لیکن دین کو جاننے کے بعد دین کو گالی دیتا ہے۔ دین کو وہ جانتا ہے، لیکن دین کو جاننے کے بعد وہ دین کی مخالفت کرتا ہے۔ دین کو وہ جانتا ہے، لیکن دین کو جاننے کے بعد بھی وہ ان لوگوں سے بغض رکھتا ہے، ان لوگوں سے جو ہے بغض رکھتا ہے جو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جو ہے کیا ہے، وہ اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ مخالفت کا علم رکھتا ہو، اس مخالفت کا جو اس کے کفر کو واجب کرتی ہے، وہ جانتا ہو کہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کافر بنا دیتی ہے، وہ چیز جانتا ہو کہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز مجھے کافر بنا دے گی۔ اگر وہ جانتا ہے، جانتے ہوئے وہ ایسا کرتا ہے، تو یہ کفر کی اہم ترین شروط میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو وہی پھیر دیں گے جہاں وہ پھر گیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اس کو جہنم میں پہنچائیں گے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ سورۃ نساء آیت نمبر 115۔ تو یہاں پر سزا کے لیے جو شرط رکھی گئی آگ کے ذریعے، آگ کی جو شرط رکھی گئی، یہاں پر آگ کی سزا کی جو شرط رکھی گئی وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہو وہ جاننے کے بعد ہو، من بعد ما تبین لہ الہدی۔ البتہ اس میں شرط یہ ہے، البتہ یہ بات غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ کیا شرط یہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ اس مخالفت پہ کیا مرتب ہوتا ہے؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے کہ اس مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کی کیا سزا ہے، یا کافی یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ مخالفت ہے، بھلے وہ جاہلی کیوں نہ ہو، کہ اس پہ مرتب ہونے والا سزا کیا ہے؟ علماء رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بارے میں کہتے ہیں کہ کافی یہ ہے کہ شخص مخالفت کا جاننے والا ہو، بھلے مخالفت پہ مرتب ہونے والی سزا کا اس کو علم نہ ہو، تو یہ شرط ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، وہ یہ کافی ہے کہ وہ مخالفت کا جاننے والا ہو۔ اگر اس کو مخالفت کا علم ہے، یعنی شخص جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے، اس کو علم ہے کہ قرآن اس کے خلاف ہے، سنت اس کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ اس کے خلاف ہے، اس کے باوجود بھی وہ مخالفت کرتا ہے، تو گویا کہ ایسا شخص کیا ہے؟ ایسا شخص کافر ہے، اور ایسے شخص کے کفر میں اہم ترین شرط صرف مخالفت کا جاننا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارہ واجب کیا اس شخص پر جو رمضان کے اندر دن میں اپنی بیوی سے جمع کرے۔ کوئی شخص رمضان کے اندر دن میں اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہے، کیونکہ اس کو مخالفت کا علم تھا، حالانکہ اس کو کفارے کا علم نہیں تھا۔ اور اس لیے بھی کہ شادی شدہ نکاح کرنے والا شخص، شادی شدہ زنا کرنے والا شخص جو کہ زنا کی حرمت کو جانتا ہے، اس کو رجم کیا جائے گا۔ یعنی ایسا شخص جو شادی شدہ ہے، اگر وہ برا کام کرتا ہے، اللہ بچائے، اور اس کو پتا ہے کہ زنا جو ہے وہ حرام ہے، اس کو اسی بنیاد پر کیا کریں گے؟ اس کو اسی بنیاد پر رجم کریں گے، بھلے وہ یہ نہیں جانتا ہو کہ اس پر جو ہے رجم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تکفیر کے جو موانع میں سے ہے، ان میں سے یہ ہے کہ کسی شخص کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پر۔ یعنی ہم کہیں گے کہ ہم اس شخص کو کافر نہیں کہیں گے جس کو مجبور کیا گیا کفر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 106۔ اللہ فرماتے ہیں من کفر باللہ، جس شخص نے اللہ کا انکار کیا، من بعد ایمانہ، ایمان کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کیا گیا،
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، حالانکہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہے. وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، البتہ وہ شخص جس نے کفر پر اپنے سینے کو کھول دیا. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں پر جو ہے بہت بڑا عذاب ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 106. اس میں جو ہے کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم کافر اس شخص کو نہیں کہیں گے جس شخص نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد مجبوری کے عالم میں. یعنی اگر مجبوری سے کوئی شخص کسی کو کلمے کا انکار کرواتا ہے، کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دلواتا ہے مجبوری میں، تو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، اللہ کو گالی دے، تو مجبوری کے حالت میں ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی دل میں تو ایمان ہے لیکن وہ جان بچانے کے لیے کیا کرے؟ وہ جان بچانے کے لیے کفریہ کلمے ادا کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ ایسا شخص کافر نہیں ہوگا. اسی طرح سے کبھی ایسا ہو کہ آدمی جو ہے خوشی میں کفریہ کلمہ کہہ دے، خوشی کے اندر وہ خوش ہوا اور خوشی اس پہ غالب آ گئی، خوشی میں اس نے کیا ہے؟ کلمہ کفر کہہ دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اس کو کافر نہیں بنائے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تم پہ کوئی حرج نہیں اس چیز میں جو تم غلطی کرو. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ جو تمہارے دل سے جو غلطی ہو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. سورۃ احزاب آیت نمبر 5. انس بن مالک فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کے توبے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی سواری پہ ہے، سنگلاخ میدان میں ہے، جنگلات میں ہے، لیکن اس کی سواری چھن گئی، اس کی سواری ضائع ہو گئی، سواری کے اوپر کھانا پینا تھا، اور وہ سواری سے پھر جو ہے کیا ہے؟ تھک گیا، مایوس ہو گیا، اور پھر وہ درخت کے پاس آیا اور درخت کے نیچے لیٹ گیا، درخت کے سائے میں، کیونکہ وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا تھا. وہ لک و دک صحرا میں تھا، بہت وسیع و عریض میدان میں تھا، بہت وسیع و عریض جنگلات میں تھا، وہ تھک گیا اپنے اس سواری کو تلاش کرتے کرتے جس پہ کھانا تھا پینا تھا، پھر آ کے وہ درخت کے نیچے جو ہے لیٹ گیا. تو اسی دوران کہ وہ لیٹا ہوا تھا تو اس کی سواری جو ہے وہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اس نے اس کی لگام تھامی، اور پھر اس نے شدت فرح سے، خوشی سے کیا کہا؟ اللہم انت عبدی، اللہم انت عبدی وانا ربک، الہی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اس نے شدت فرح سے جو ہے کیا ہے؟ غلطی کی. تو اللہ کو بندہ کہنا یہ کفر ہے، یا اللہ سے یہ کہنا کہ میں تیرا رب ہوں یہ کفر ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ شدت فرح کی وجہ سے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی، اس کو بھی ہم کافر نہیں کہیں گے. اسی طرح سے اس شخص کو بھی کافر نہیں کہیں گے جس کو کوئی شبہ ہو، اس کو خیال ہو کہ میں کیا ہے؟ حق پہ ہوں، لیکن وہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اس شخص نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اس شخص نے جان بوجھ کر یہ گناہ نہیں کیا، اس شخص نے جان بوجھ کر یہ مخالفت نہیں کی، اس لیے یہ بھی داخل ہوگا اسی آیت کے اندر جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت نمبر 286. علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مغنی کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معصومین کا قتل حلال جانے، معصومین کا قتل حلال جانے، معصومین کا قتل حلال جانے، ان کے مال کو لے بغیر کسی شبہ اور تعویل کے،
تو ایسا شخص جو ہے کیا ہوگا؟ ایسا شخص کافر ہوگا۔ اگر کوئی شخص معصوم کے قتل کو حلال جانے، کسی معصوم کا قتل حلال سمجھے اور کسی کا مال جو ہے وہ حلال جانے شبہ کے بغیر اور نہ تعویل کے بغیر، تو ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہوگا۔ گویا کہ اگر شبہ ہے پھر نہیں، گویا کہ اگر تعویل ہے پھر نہیں۔ اور اگر تعویل سے ہو جیسے کہ خوارج، تو اکثر فقہا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کے خونوں کو حلال کیا تھا۔ یعنی خوارج کے خلاف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا، خوارج کے خلاف امیر معاویہ نے قتال کیا، خوارج کے خلاف دیگر لوگوں نے جو ہے وہ قتال کیا، لیکن ان کے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، خوارج پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، حالانکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال جانا، حالانکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کے اموال کو لوٹا۔ تو یہ جو ان کا کام تھا، خوارج نے جو کیا، مسلمانوں کے خون کو جو انہوں نے بہایا یا مسلمانوں کے اموال کو جو انہوں نے حلال جانا، ان کا یہ کام، وہ اس سے اللہ رب العالمین کی قربت چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ہم اصلاح کے دعوے دار ہوں، وہ یہ چاہتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم جو ہے وہ اصلاح کریں گے، لیکن اصلاح کے لیے انہوں نے طریقہ جو استعمال کیا وہ غلط تھا۔ وہ آگے فرماتے ہیں، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوارج کا مذہب صحابہ کی تکفیر تھا، یعنی خوارج صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کو کافر کہتے تھے، اور اسی طرح سے صحابہ کے بعد جو دیگر لوگ تھے ان کو بھی وہ جو ہے کافر کہتے تھے۔ وَإِسْتِحْلَالُ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خون کو حلال جانتے تھے، مسلمانوں کے اموال کو بھی وہ حلال جانتے تھے۔ ان کا اعتقاد جو تھا وہ تھا التقرب بقتلہم الی ربہم، انہوں نے اس قتل کرنے سے اللہ کی قربت کو چاہا۔ جیسے عبد الرحمن بن ملجم کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا، خوارج کا سرگنا تھا، اس کا مقصد بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے میں ثواب کی نیت تھا، اس نے ثواب کی نیت سے ان کو قتل کیا۔ تو یہ جو ہے ان کی تعویل تھی، اس لیے ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کافر نہیں کہا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 30، فرماتے ہیں کہ خوارج کی بدعت قرآن کے سوء فہم سے تھی، یعنی قرآن میں ان کا سوء فہم، قرآن کو انہوں نے اچھی طرح سمجھا نہیں تھا، ان کا مقصد قرآن کی مخالفت نہیں تھا، ان کا مقصد قرآن کی مخالفت نہیں تھا، البتہ انہوں نے قرآن سے وہ سمجھا جو قرآن کی دلالت نہیں، یعنی قرآن جس کو نہیں بتلاتا وہ انہوں نے سمجھا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں، ہم قرآن کی تفسیر سنت مطہرہ سے کریں، ہم قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کریں، ہم قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے کریں، ہم قرآن کی تفسیر تبع تابعین کے اقوال سے کریں۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا طریقہ۔ لیکن اس کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص اپنی رائے سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے کیا ہے؟ مخطئ ہے۔ تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ خوارج کی جو بدعت تھی اس کی وجہ جو تھی وہ قرآن کا سوء فہم تھا، یعنی قرآن کو ان لوگوں نے اچھی طرح سمجھا نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ گناہ گار جو ہیں، گناہ گار وجوبی طور کافر ہے، یعنی ان کا خیال تھا کہ جو شخص گناہ گار ہوگا تو گناہ کرنے والا جو ہے وہ کافر ہوگا۔ یہ خوارج کا نظریہ تھا، خوارج کا عقیدہ تھا کہ جو بھی شخص گناہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔
شخص گناہ کرے گا تو گناہ کرنا اس کو کفر جو ہے وہ واجب کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خوارج نے سنت کی مخالفت کی، اس سنت کی مخالفت کی جس سنت کی پیروی کا قرآن نے حکم دیا تھا، اور اسی طرح سے انہوں نے ان مومنین کو کافر کہا کہ جن مومنین کے ساتھ قرآن کریم نے دوستی رکھنے کا حکم دیا، وہ قرآن کریم کے متشابہات کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر ایسی کی جو قرآن کریم کی تفسیر نہیں تھی، معرفت کے بغیر، اس کے معنی کا ان کو علم نہیں تھا، نہ علم میں ان کو رسوخ تھا، اور نہ وہ سنت کے پیروکار تھے، اور نہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ انہوں نے مراجعہ کیا کہ جو ان کو قرآن سمجھا سکتے تھے۔ اسی لیے فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علماء اس بات میں متفق ہیں کہ خوارج جو ہے وہ مذموم اور گمراہ ہیں، البتہ ان کی تکفیر کے بارے میں، انہیں ان کو کافر کہنے کے بارے میں دو قول ہیں، مشہور قول کہ وہ کافر ہیں یا نہیں۔ تو صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان کو کافر کہا ہو، چاہے علی بن ابی طالب ہوں چاہے کوئی اور ہوں، بلکہ انہوں نے ان پر ظالم مسلمانوں کا حکم لگایا جو حد سے تجاوز کر گئے، جنہوں نے حدود کو پھلاندا، جیسا کہ ان کے بارے میں بہت سی آثار جو ہیں وہ منقول ہیں۔ تو اس طرح سے گویا کہ ہم کسی شخص کو کافر نہیں کہیں گے مگر شروط کے ساتھ اور موانع کے نہ ہونے کے ساتھ، اور اس کا ابھی مزید سلسلہ جاری ہے اس موضوع کا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔